پھر اس کے بعد ایسٹر آیا، ایسٹر کا موسم، یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اور اس کے بعد ڈیوائن مرسی سنڈے جو کہ پچھلا اتوار تھا وہ کلیسیا نے منایا، اور اب ہم تیاری کر رہے ہیں عید پینتیکوست کی، کہ عید پینتیکوست روح القدس کا نزول رسولوں پر اور کیتھولک چرچ یا کلیسیا کا آغاز پاک تثلیث کے نزول پر ہوتا ہے۔ کلیسیا کی بنیاد، کلیسیا کی ابتدا ہم پینتیکوست پر کرتے ہیں۔ پینتیکوست جیسا کہ آئندہ دنوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ہمارے کلام یا میسج ہوں جو کہ پاک روح کی نعمتوں کے متعلق، پاک روح کے متعلق، اور ہم کیونکہ کیرزمیٹک لوگ ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیرزمز، اگر ہمارے اندر کوئی کیرزم نہیں، کوئی ایسا کرشمہ ہمارے اندر موجود نہیں، چاہے کوئی نیکی کی صورت میں یا چاہے کوئی اچھائی کی صورت میں ہمارے اندر پایا جاتا ہے، چاہے ہم دعا گو ہیں یا ہماری دعا سے کوئی بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے یا ہم بدروحوں کو نکال سکتے ہیں ہماری دعا کے اندر، تو یہ میرے عزیزو کیرزمز ہیں۔ اور وہ اگر ہم کیرزمیٹک لوگ ہیں تو ہمارے اندر کوئی نہ کوئی یہ ضرور ورچو یا جو اچھائیاں ہیں، یہ جو قدریں ہیں وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اگر ہم دعا نہیں کرتے، ہم عام لوگوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں جس طرح کے دوسرے لوگ گزارتے ہیں، تو میرے عزیزو ہم کیرزمیٹک نہیں ہیں، ہمارا کیرزمیٹک میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنے اندر یہ کیرزمز پیدا کریں، اور دعا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یسوع مسیح دن رات دعا کرتا تھا، گو خدا کا بیٹا تھا، گو وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا، اور وہ رات صبح سویرے دعا کرتا تھا، اپنے باپ سے باتیں کرتا تھا۔ دعا کرنا جو ہے وہ باتیں کرنا ہے، خدا سے باتیں کرنا۔ تو میرے عزیزو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند مسیح خود بذات خود خدا ہوتے ہوئے بھی کتنی دعا کرتا ہے، اور ہماری زندگی میں بھی اگر دعا کی کمی ہے تو آج میرے عزیزو وعدہ کریں، عہد کریں کہ دعا کے ذریعے سے ہی ہماری زندگی میں روشنی آتی ہے، دعا کے ذریعے سے ہی ہمیں پاک روح ملتا ہے، دعا کے ذریعے سے ہی ہمیں کیرزمز ملتے ہیں۔ اور جب ہم اپنی روزمرہ مصروفیات میں گم ہو جاتے ہیں، ہم وقت نہیں دیتے، دعا نہیں کرتے، تو ہم اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، اور جو ہے ہماری زندگی میں بے سکونی اور مختلف پریشانیاں مصیبتیں آتی رہتی ہیں۔ تو میں ایک دفعہ پھر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ دعا پر توجہ دیں، اپنی پرسنل پریئر، اپنی فیملی پریئر اور اپنی سنڈے کی پریئر، اور جو بھی آپ کو موقع ملتا ہے عبادتوں میں شامل ہونے کو اس میں ضرور شامل ہوں۔ ایسٹر، کچھ پروٹسٹنٹ کہتے ہیں کہ ایسٹر جو ہے وہ ایک دیوی کا نام ہے، اس لیے کیتھولک لوگوں نے اس کو ایسٹر کا نام دیا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ بے شک ایک کسی دیوی کا نام ہوگا، لیکن ایسٹر جو ہے وہ ایسٹرن کوئی ایسے کسی زبان کا لفظ ہے جس کے اندر سے یہ ایسٹر جو ہے وہ نکلا ہے، یعنی مشرق سے ایک سورج طلوع ہوتا ہے، نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسٹر کی تلاوتوں میں 7 یا 9 تلاوتیں ہوتی ہیں ایسٹر کی عبادت میں، جو کہ خاص عبادت ہوتی ہے، رات کی عبادت سے نائٹ ویجل کہتے ہیں یا ویجل ماس کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نے وہ اٹینڈ کی ہے تو اس کا آپ کو پتا ہوگا کہ کتنی تلاوتیں وہاں پر ہوتی ہیں، اور ان تلاوتوں میں پرانے عہد نامے میں کس طرح سے جو ہے وہ پرانے عہد نامے سے، پیدائش کی کتاب میں سے، تکوین کی کتاب میں سے انسان کی پیدائش یا انسان کی تکوین یعنی کائنات کی تخلیق جو ہے وہ پڑھ کر سنائی جاتی ہے، وہ تلاوت پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ تو ہمارے چرچ میں پرانے عہد نامے سے تلاوتوں کا پڑھنا اور ان کو نئی زندگی میں، اپنی آنے والی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کرنا یا ان کو دیکھنا کہ وہ کیا
پرانی جو تلاوتیں ہیں، پرانے عہد نامے کی تلاوتیں ہیں، آج ہماری زندگیوں میں اس کا کیا مقصد ہے، اور کلیسیا نے کیوں پرانے عہد نامے کی تلاوتیں اور نئے عہد نامے کی تلاوتیں دونوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کو پیرلل لیا جاتا ہے، جن کو متوازی لیا جاتا ہے، تاکہ پرانے عہد نامے میں خدا کیا کہتا ہے اور نئے عہد نامے میں کیا کہتا ہے، ضرور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیدائش میں خدا نے انسان کی تخلیق کی اور انسان کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا۔ پیدائش تکوین کی کتاب میں ایسا ہی لکھا ہے۔ تو کیا ہوا کہ کس طرح، کتنی محبت سے، کتنے پیار سے خدا نے جو ہے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ میری بندگی کرے اور میری اس کے ساتھ رفاقت ہو۔ لیکن انسان نے کیا کیا کہ پل بھر میں گناہ کر کے خدا کی رفاقت سے دور ہو گیا، خدا کے حکم کی عدولی کی اور خدا کی رفاقت سے وہ محروم ہو گیا، خدا کے جلال سے محروم ہو گیا اور خدا کی نافرمانی کی۔ میری تو بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو کوئی کھلونا لے کے دیں اور ہم اپنی محنت کی کمائی میں سے وہ کھلونا ہم بچوں کو لے کے دیتے ہیں، دکان پر لے کے جاتے ہیں اور بچہ گھر آ کر وہ کھلونا جو ہے 10 منٹ کے اندر توڑ دیتا ہے، اور پھر آپ کو کتنا دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ اس نے 10 منٹ کے اندر ہی، میں نے اپنے شوق سے، اپنی محنت سے اپنی محبت ظاہر کی اور اپنے بیٹے کو یہ کھلونا لے کر دیا، لیکن 10 منٹ کے اندر اس نے یہ کھلونا توڑ دیا۔ بالکل وہی ہمارا آسمانی باپ بھی، اس نے ہمیں بڑے پیار سے بنایا، انسان کی تخلیق کی، لیکن انسان نے گناہ کر کے 10 منٹ کے اندر جو ہے خدا سے وہ محروم ہو گیا۔ تو یہاں پر پرانے عہد نامے کی تلاوت کا یہ مقصد تھا کہ انسان کی تخلیق کا بیان کیا جائے، اور نئے عہد نامے کی تلاوتیں خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنے کا یہ مقصد ہے کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ ہماری خاطر صلیب پر مرتا ہے اور پھر جی اٹھتا ہے، تو وہ ایک نئی زندگی میں داخل ہوتا ہے، خداوند یسوع مسیح اپنے جلال میں جو ہے وہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی ایک جینے کی، مرنے کے بعد جینے کی ایک نئی زندگی کی امید دے کے جاتا ہے کہ اگر ہم جب اپنی زندگی کے ایام پورے کر کے مر جاتے ہیں یا انتقال کرتے ہیں یا فوت ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ہمارے لیے بھی جو ہے اندھیرا نہیں ہے، ہمارے لیے بھی جینے کا یا نئی زندگی کا ایک آس اور امید ہے کہ خداوند ہمیں بھی جس طرح خداوند یسوع مسیح نے دکھ اٹھا کر صلیب پر مر کر قبر میں جا کر تیسرے دن جی اٹھا، اسی طرح ہم بھی جو ہے وہ مرنے کے بعد جب اگر ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے حکموں پر چلتے ہیں، تو ہم بھی جی اٹھیں گے، اور جس طرح خداوند یسوع مسیح نے جلالی بدن پایا اور باپ کے جلال میں وہ پہنچا، اسی طرح ہم بھی خدا کے جلال میں اپنے آپ کو پائیں گے۔ پاک تثلیث میں سے 3 اشخاص، خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس، ان کے کیا کام ہے؟ یعنی خدا باپ نے انسان کی تخلیق کی، اس نے خلق کیا ہم انسانوں کو اور کائنات کو، اور انسان کی بہتری کے لیے اس نے کائنات کو بنایا تاکہ وہ اس میں خوش رہے۔ خدا بیٹا، پاک تثلیث کا دوسرا شخص، وہ کیا کرتا ہے کہ جب انسان گناہ کر کے خدا کے جلال سے محروم ہو جاتا ہے، تو پھر خدا بیٹا اس دنیا میں آتا ہے اور وہ انسانی شکل کو اپنا کر ہمارے لیے دکھ اٹھاتا ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے ہم پر کہ خدا باپ ہم سے پیار کرتا ہے، اور خدا بیٹا یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، اور اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پاک تثلیث کا تیسرا رکن، تیسرا شخص، روح القدس، خدا روح کا کیا کام ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کے دکھ سہنے، اس کے مرنے اور اس کے جی اٹھنے پر ایمان لاتے ہیں،
تو ہم جو ہے ہماری جو سزا ہے، جو معروسی گناہ ہے، اس سے ہم آزاد ہو جاتے ہیں اور ہمیں ایک نئی زندگی ملتی ہے، ہم خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن پاک روح ہمیں کیا کرتا ہے؟ پاک روح ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں پاکیزگی کی طرف لے کر جاتا ہے، ہمیں پرستش کرنا سکھاتا ہے، خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، کلام کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، خدا کی پہچان کراتا ہے، خدا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے وہ ہم پر ظاہر کرتا ہے، اور خدا کے الہی بھید، آسمان کے الہی بھید ہم پر ظاہر کرتا ہے اور باپ سے ہمیں ملواتا ہے۔ اور اسی طرح دوسرے انسانوں سے، پڑوسی سے پیار کرنا، اس سے اس کی مدد کرنا، وہ بھی ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ تو پاک روح کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں پاک کرتا ہے، سینکٹیفائی کرتا ہے اور ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اگر پاک روح ہمیں نہ دیا جائے تو میرے عزیزوں ہم نجات کو نہیں پا سکتے۔ وہ خدا نے ہمیں بچا لیا، اس نے اپنی صلیبی موت سے ہمیں مخلصی دی، ریڈیم کیا، لیکن پھر بھی ہمیں، اگر ہم اس ریڈمشن میں اگر ہم کوآپریٹ نہیں کرتے خدا کے ساتھ، تو میرے عزیزوں ہم مخلصی نہیں پا سکتے، نجات نہیں پا سکتے۔ یہ آپ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم نجات پائیں گے یا بچ جائیں گے۔ خدا نے سب انسانوں کے لیے جان دی، اور اگر ہم ایمان رکھتے ہیں تو خدا نے اپنا فدیہ دے کر، اپنا قیمتی خون بہا کر ہمیں خرید لیا اپنے پاک لہو سے۔ اور اب ہماری یہ جو ہے ہمارا تعاون ہے خدا کے ساتھ، باپ کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، کہ ہم اس کے ساتھ تعاون کر کے اس نجات کو پا سکیں۔ تو اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں بے شک خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا ہے اور خدا سے پیار کرنا ہے، اپنے سارے دل، اپنے ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی عقل سے، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرنا ہے۔ خدا کا کلام کہتا ہے، جیسے ہم نے اس دن فادر جی نے مصرف بیٹے کی تمثیل سنائی ہمیں، اور اس کے اندر 3 کردار ہیں: مصرف بیٹا، باپ، اور اس کے 2 بیٹے۔ ایک چھوٹا بیٹا جو کہ نافرمانی کرتا ہے اور اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنی ساری جائیداد کو لے کر دور چلا جاتا ہے۔ وہ جب ختم ہو جاتا ہے سب کچھ، جب وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو واپس آتا ہے اور پچھتاتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکر اچھی روٹی کھا رہے ہیں، یہاں پر میں سوروں کی پھلیاں کھا رہا ہوں۔ تو اس کو خیال آتا ہے اور وہ باپ کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور باپ ہر روز شام کو باہر دروازے پر اس کا انتظار کرتا ہے اپنے بیٹے کا، کہ شاید آج میرا بیٹا گھر واپس لوٹ آئے۔ تو فادر جی نے کہا تھا کہ اس تمثیل کا، اس کہانی کا جو کہ فرضی ہے، یہ ہم پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ نافرمان بھی ہوں، گناہ گار بھی ہوں، لیکن باپ پھر بھی ان پر رحم کرتا ہے۔ اور میں اس کہانی کو عنوان دینا چاہتا ہوں کہ رحم دل باپ۔ حالانکہ اس تمثیل کی جو عنوان ہے وہ ہے مصرف بیٹا، پروڈیگل سن، لیکن فادر جی نے کہا، فادر منشا نے، اعظم منشا نے، کہ اس کہانی کا عنوان یہ ہونا چاہیے تھا کہ رحم دل باپ، کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے پر رحم کرتا ہے۔ ہمارا آسمانی باپ بھی اسی طرح وہ ہم پر رحم کرتا ہے، اور وہ رحم کا سمندر ہے، اس نے اپنے رحم کو ہم پر ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ پوری کلام کے اندر، پورے بائبل میں بہت ساری جگہوں پہ خدا جو ہے وہ اپنے رحم کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ رحم دل بنو۔ لوکا 6:36 آیت میں لکھا ہے کہ رحم دل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ رحم دل ہے۔ اور پھر ایک آیت میں لکھا ہے کہ میں قربانی سے زیادہ رحم کو پسند کرتا ہوں۔ میرے عزیزو، قربانی ہم چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے تحائف خدا کو پیش کرے، اپنی قربانیاں جو ہے وہ خدا کو پیش کرے، لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ میں رحم کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اور پھر خدا کیا کہتا ہے کہ
جو رحم کرنا، اگر تم دوسروں پر رحم نہیں کرو گے تو میں بھی تم پر رحم نہیں کروں گا، اگر تم دوسروں کے گناہ معاف نہیں کرو گے تو میں بھی تمہارے گناہ معاف نہیں کروں گا۔ تو اس لیے عزیزو، خداوند کہتا ہے کہ دوسروں پر رحم کرے، اور رحم میرے عزیزو کیرزمیٹک میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک اس کو کہنا چاہیے ورچو، وہ اردو میں کیا کہیں گے کہ یہ ایک اچھائی ہے جو کہ ہمارے اندر ضروری ہے، دوسروں پر رحم کرنا، دوسروں کو معاف کرنا، دوسروں سے تعاون کرنا، لیکن اچھے کاموں کے لیے، برے کاموں کے لیے نہیں۔ اور اسی طرح کلام میں رحم کے لیے جو میں نے آپ کو بتایا کہ خداوند یسوع مسیح کی موت اور اس کا جی اٹھنا اور اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا جو ہے وہ پاشکا کہلاتا ہے، پاشکائی بھید کہلاتا ہے، پاسکل مسٹری کہلاتا ہے۔ اگر کوئی ہمیں پوچھے کہ پاسکل مسٹری کیا ہے یا پاشکا کیا ہے، تو ہم اسے کہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کا دکھ اٹھانا، اس کا مرنا اور اس کا جی اٹھنا، یہ پاشکائی بھید ہے۔ تو اگر ہم صرف ایسٹر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، خوشیوں میں شامل ہونا چاہیے، اس کے دکھوں میں شامل نہیں ہوتے، تو میرے عزیزوں ہم مکمل طور پر روحانی خوشیاں حاصل نہیں کر سکتے۔ یسوع مسیح کے دکھوں میں سے بھی اس کے ساتھ گزرنا ہے، اور جو ہے جو ایسٹر کی خوشیاں ہیں، پھر ہم حقیقی خوشی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ایسٹر کے 3 نام ہیں۔ ایسٹر، ایک تو ہم ایسٹر کہتے ہیں کہ ہیپی ایسٹر، ایسٹر مبارک ہو۔ اس کے علاوہ اور ایسٹر کا دوسرا نام کیا ہے اس عید کا، کوئی بتا سکتا؟ عید قیامت المسیح، ہم کہتے ہیں کہ عید قیامت المسیح مبارک ہو۔ پھر ایک اور نام بھی ہے، عید پاشکا مبارک ہو۔ تو یہ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کی، یہ ہمارے نقطہ جو ایمان کا جو نقطہ ہے اس کا عروج ہے، نقطہ عروج ہے۔ ایسٹر جو ہے وہ ہمارے لیے، اور بہت سارے دوسرے مذاہب کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح صلیب پر نہیں چڑھا، نہیں مرا، اس نے دکھ اٹھائی نہیں، اس کی شکل کا دوسرا بندہ خدا نے انتظام کیا اور وہ صلیب پر چڑھا۔ تو میرے عزیزو یہ ہمارے ایمان کے مطابق نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہے کہ اگر ہم ایمان نہیں، یسوع کی صلیب پر ایمان نہیں رکھتے، اس کے مرنے اور جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے، تو ہمارا ایمان جو ہے نامکمل ہے، ہم مسیحی نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح کا پیدائش بھی ایک معجزہ ہے، اور اس کی مرنا جی اٹھنا بھی ایک معجزہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی اور انسانی زندگی میں معجزات ہی معجزات۔ تو یہ ہمارے ایمان کا ایک نقطہ عروج ہے، ایسٹر جو ہے وہ ایک نقطہ عروج ہے۔ تو ایسٹر کے فوراً بعد دوسرے ہفتے میں، دوسرے اتوار کو ہم ایک بہت بڑی عید بناتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ ڈیوائن مرسی، فیسٹ آف ڈیوائن مرسی، یعنی الہی رحم کی عید۔ تو یہ میرے عزیزو کیوں مناتے ہیں ہم؟ آپ نے اس کے بارے میں کچھ پڑھا ہوگا، کچھ سنا ہوگا، اگر آپ کو کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے تو وہ شیئر کرے، نہیں تو پھر میں اس کو شروع کرتا ہوں۔ میرے عزیزو ایسٹر کے اتوار کے فوراً بعد جو اتوار آتا ہے، خداوند یسوع مسیح نے خود مقدسہ فوسٹینا پر ظاہر ہوا، اور اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ مجھ سے رحم کی اپیل کی جائے اور مجھ سے رحم طلب کیا جائے۔ اگر 2 گیٹ ہیں یا 2 دروازے ہیں، ایک میرے رحم کا دروازہ ہے اور دوسرا میری عدالت کا دروازہ۔ اگر کوئی میری عدالت، میری رحم کے دروازے میں سے داخل نہیں ہونا چاہتا اور مجھ سے رحم کی اپیل نہیں کرتا، تو اس کو میرے عدالت کے دروازے میں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اور کئی دفعہ، کتنی بار
جو ہے مقدسہ فوسٹینا پر خداوند یسوع مسیح ظاہر ہوا، اور اس نے کہا کہ ڈیوائن مرسی کی، الہی رحم کی یہ روزری لوگوں کو سکھائی جائے، بتائی جائے، اور جو انسان دوسرے کو انسان کو کہے گا کہ یہ روزری پڑھو، اور اس کو یہ روزری پڑھنا سکھائے گا، اور اکٹھے مل کر وہ یہ روزری کریں گے، ڈیوائن مرسی کا یہ چیپلٹ جو ہے، یا جو روزری ہے، اس کو کہتے ہیں الہی رحم کی روزری، تو وہ میرے اور قریب آئے گا، اور وہ جو بھی دعا کرے گا، جو کچھ بھی مانگے گا، میں اس کو دوں گا، بشرط یہ کہ وہ میرے جو ہے میری خواہش کے مطابق ہو، اور جو ہے نا میری مرضی کے مطابق ہو۔ تو جو بھی میرے عزیزوں یہ ڈیوائن مرسی کا جو پریئر کرے گا، اس کی جو چیپلٹ ہے یا جو روزری کرے گا، خداوند اس کو اپنے فضلوں سے معمور کرے گا اور اس پر رحم کرے گا۔ ڈیوائن مرسی کی یہ جو پریئر ہے، یہ جو دعا، یہ چیپلٹ ہے، یہ اپنے لیے بھی دعا ہے کہ خداوند ہم پر رحم کر، اور ہم دوسروں کے لیے بھی شفاعت کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی رحم مانگتے ہیں کہ خداوند پوری دنیا پر، کل کائنات پر رحم کر، اور خدا باپ سے التجا کرتے ہیں، اور جو ہے نا اس سے اپیل کرتے ہیں کہ خداوند اپنے بیٹے کے دکھوں کی خاطر جو ہے وہ ہم پر اور پوری دنیا پر رحم کر۔ یہ روزری جو ہے وہ میں نے اب آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اگر آپ چاہیں تو یہ ہم آخر میں کر بھی سکتے ہیں، شروع میں کرنی چاہیے تھی، لیکن چلو ٹھیک ہے۔ اور اس کا پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، اس پہ لکھا ہوا بھی ہے، بلکہ اردو میں لکھا ہوا ہے، اور انگلش میں بھی جو ہے آپ کو نیٹ پر مل جائے گا۔ تو جو پہلی دعا ہے، سلیب جس پہ کراس بنی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی پڑھ سکتا ہے اگر کلیئر ہے تو؟ کراس کے آگے ایرو بنا ہوا ہے ابتدائی سب سے دعا۔ نیچے۔ اے خداوند یسوع مسیح، تو جو ہماری خاطر قربان ہوا، تیری قربانی سے روحوں کے لیے زندگی کا چشمہ جاری ہوا، اور ساری دنیا کے لیے رحم کا سمندر بہہ نکلا ہے۔ اے زندگی کے چشمے، بے انتہا الہی رحم ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں، اور اپنے آپ کو ہم پر خالی کر دے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ آمین۔ اس کے بعد میرے چیزوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیک ڈاٹ بنا ہوا ہے، ایک بیڈ ہے، ایک دانہ ہے روزری کا، اور اس کے بعد یہ دعا جو ہے وہ لکھا ہے کہ اے یسوع کے پاک دل سے بہنے والے خون اور پانی، جو ہم سب کے لیے رحم کا چشمہ ہے، میرا بھروسہ تجھ پر ہے۔ یہ 3 دفعہ کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم 3 جو آپ ریڈ کلر کے جو بیڈ ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، ایک پر اے ہمارے باپ، دوسرے پہ اسلام مریم، تیسرے پہ روح القدس، رسولوں کا عقیدہ، اور پھر ایک بلیک بیڈ آتا ہے کالا والا، اور اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ عمران ذرا پڑھیں گے۔ اے ابدی اے خدا، خدا باپ، خدا میں اپنے اور تمام دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون، روح اور الہیت تیری نظر کرتا ہوں۔ آمین۔ اور اس کے بعد میرے چیزوں رائٹ سائڈ پہ ہم آتے ہیں، اور یہ جس طرح سے اسلام مریم پڑھتے ہیں ان دانوں پر، ان بیڈز پر، اسی طرح ہم یہ دعا کریں گے، اے باپ، یسوع مسیح کے اذیت ناک دکھوں کی خاطر ہم پر اور تمام دنیا پر رحم کر۔ یہ 10 دانے ہیں یا 10 بیڈز ہیں جن کو ہم یہی دعا بار بار پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو بلیک ہے اس پر وہی آئے گا، اے ابدی خدا باپ، میں اپنے اور تمام دنیا کے، ہر بلیک پر جو ہے کالا بیٹ جو ہے وہ اس پر یہی آئے گا، اے ابدی خدا باپ، میں اپنے اور تمام دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن، خون، روح اور الہیت تیری نظر کرتا ہوں۔ تو یہ پورا روزری کا سرکل ہے وہ پورا ہوگا، یعنی 50 دفعہ ہم نے یہ دعا کی۔
50 जो दाने हैं इसके, उन पर हमने यही दुआ की कि हम पर और पूरी दुनिया पर रहम कर। यीशु मसीह के अजियतनाक दुखों की खातिर हम पर और तमाम दुनिया पर रहम कर। और मेरे अज़ीज़ों, इख्तितामी दुआ कोई पढ़े। इख्तितामी दुआ क्या है जो बीच में लिखी हुई है? ए अब्दी खुदा बाप, जिसमें लामहदूद रहम और रहम का खजाना पाया जाता है, बड़े प्यार से हम पर निगाह कर और अपने रहम कर हम में बढ़ा दे, ताकि मुश्किल लम्हात में हम मायूस ना हो जाएं और हिम्मत ना हारें, बल्कि बड़े एतमाद के साथ अपने आप को तेरी पाक मर्जी के स्पुर्द कर दें, तू जो प्यार और रहम है। आमीन। तो ये आपको पहले पता होगा शायद, जिनको पता है तो ठीक है। और ये मुकद्दसा ये फॉस्टीना की तस्वीर भी बनी हुई है। और आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मुकद्दसा फॉस्टीना हमारे लिए दुआ कर। तो मुकद्दसा फॉस्टीना के बारे में आपको कुछ थोड़ा बताना चाहता हूँ। और आखिर में मेरे जीजो इसमें एक दुआ वो नजर नहीं मुझे आ रही। ए पाक खुदा, हाँ, ये जो रेड वाला बीड है आखिर में जो एरो बना हुआ है, ए पाक खुदा, हाँ जी, ये कोई पढ़े। ए पाक खुदा, ए बाप कादर मुतलिक, ए पाक अब्दी बाप, हम पर और तमाम दुनिया पर रहम कर। आमीन। आमीन। तो ये मेरे चीजों आखिर में हमने 3 दफा पढ़नी एंड एंड पर। तो इस तरह से हमारी ये जो चैपलेट है, और ये बहुत ही बड़ी पावरफुल जो है प्रेयर है। और बहुत हमने इसका तजर्बा किया कि 2 साल पहले जब कोरोना शुरू हुआ, हम लोग दुबई में थे और बहुत सारे हमारे ग्रुप में जो है ना कोरोना के पेशेंट आए। और जब उन्होंने ये हम 3 बजे दुआ करते थे, इसका वक्त है 3 बजे। अगर आप दोपहर 3 बजे ये करते हैं तो इसका बहुत बड़ा फजल आपको मिलेगा। और बहुत से आपके रुके हुए काम या बहुत मुश्किलात में अगर कोई है तो ये जो है आपको बड़ा फजल देगा। तो इसको ज़रूर कोशिश करें दिन में 1 दफ़ा पढ़ने की। सुबह सवेरे भी कर सकते हैं आप, जब आप अपने काम पे जाने से पहले छोटी सी ये दुआ है। रोज़री से कम टाइम लगता है, कम वक्त लगता है। और 3 बजे का जो फजल है, 3 बजे का जो वक्त है, वो और ज़्यादा अहमियत का हामिल है। 3 बजे हम क्यों ये इलाही रहम की अपील करते हैं? क्योंकि 3 बजे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जो है दोपहर के वक्त जो है वो सलीब पर उसने अपनी जान दी। तो इसलिए वो वक्त, उस वक्त पर जो है कलीसिया कहती है। और 3 बजे का जो ये सारे जो बने रवाज बने या जो रवायत बनी, ये खुदावंद यीशु मसीह ने खुद जो है मुकद्दसा फॉस्टीना पर ज़ाहिर होकर उसने उसको हदायत जारी की। और कई दफ़ा मुकद्दसा फॉस्टीना पर खुदावंद यीशु मसीह ज़ाहिर हुआ और उसने कहा कि ये मेरी ये तस्वीर है इलाही रहम की दुआ, जिस पर उसका ज़ख्मी हाथ एक दिल पर है और दूसरे हाथ से वो बरकत दे रहा है। ये जो 2 रोशनियाँ निकल रही हैं, एक ब्लू कलर की और एक रेड कलर की, ये खुदावंद यीशु मसीह के दिल से निकल रही है कि खुदावंद यीशु मसीह के जो दिल में जब नेज़ा लगा तो उसमें से खून और पानी बह निकला। तो ये खून और पानी की अलामत है कि जो उसके दिल से निकलती है, ये उसके इलाही रहम की इंतहा है, उसका अरूज है कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी सलीब पर। वो उसने कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन हमारे ही गुनाहों की खातिर वो घायल हुआ, जख्मी हुआ और उसने हमारे लिए जान दी ताकि हम बच जाएं, ताकि हम शिफा पाए, ताकि हम अब्दी मौत मरने से बच जाएं, ताकि हम मखलसी पाएं। और मेरे अजीजों, ये डिवाइन मर्सी का जो है वो इतवार कलीसिया मनाती है। मुकद्दसा फॉस्टीना के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, जिसका ये कौल था कि एक रूह की निजात की खातिर सारी जिंदगी का कफारा काबिल कदर है। मेरे अजीजों, अगर हम अपनी सारी जिंदगी में एक रूह को बचा लें, उसको निजात मिल जाए, तो हमारी जिंदगी का पूरा कफारा जो है वो अदा हो जाता है। मुकद्दसा सिस्टर फॉस्टीना का नाम, पुराना नाम जो था वो हेलेन कोवाल्स्का था और इसका पैदाइशी नाम था ये। और वो 10 अगस्त को 1905 में पोलैंड के गांव ग्लोगोविक
ग्लोगोविक में एक गरीब घराने में पैदा हुई और इस गरीब खानदान की आपको ये बात बताऊं कि 10 बहन भाई थे। सिस्टर फॉस्टिना के या हेलन बॉल्स का जो उसका पुराना नाम था, वो तीसरी जगह पर थी। अपने बहन भाइयों में वो तीसरे दर्जे पर थी और उसके 10 बहन भाई थे और उसका बाप इस काबिल नहीं था कि इन बच्चों को अच्छी तालीम दिलवा सके। कम उम्री में ही मुकद्दसा ने अपनी रहमाना जिंदगी की बुलाहट को महसूस किया और उसके वालिद इसकी बुलाहट या शौक से इत्तफाक नहीं करते थे, क्योंकि कॉन्वेंट में दाखिले के लिए उसके पास रकम नहीं थी, उसके पास पैसे नहीं थे। तो किस तरह से, मेरा ख्याल है उसने सिर्फ तीसरी क्लास तक पढ़ा होगा। तो ये एक फिर भी खुदा ने उसको चुन लिया और हेलन ने अपनी इस ख्वाहिश को नजरअंदाज करने के लिए या दबाने की बहुत कोशिश की और दुनियावी जिंदगी या खुशियों में वो मसरूफ हो गई, महव हो गई। और एक दिन एक डांस पार्टी में, रक्स की महफिल में, जहां पर वो उस महफिल में या पार्टी में थी, तो उसने खुदावंद यीशु मसीह का तजर्बा किया। खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुआ। खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा उसके सामने आया जो कि जख्मी था। मेरे चीजों वही जख्मी चेहरा जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, उस पर अजियतें, उस पर दुख, उस पर जुल्म और सितम हुए, उसको मारा गया, कोड़े मारे गए। तो मुकद्दसा वेरोनिका ने रास्ते में अपना रुमाल उसको दिया ताकि अपना चेहरा साफ करे और उसके चेहरे की छवि उस पर आ गई। बिल्कुल वही चेहरा, इस तरह का जख्मी चेहरा, लहूलुहान चेहरा वो उस मुकद्दसा पर जाहिर होता है और वो जख्मी चेहरा जख्मों से भरा हुआ, अजियत ज़दा उसको नजर आता है और यीशु ने उससे कहता है कि ऐ मेरी बेटी, मैं कब तक तेरी बर्दाश्त करूंगा और तू कब तक मुझे इग्नोर करती रहेगी, कब तक तू मुझे ठुकराती रहेगी, कब तक तू मुझे नजरअंदाज करती रहेगी। यीशु के साथ उसकी ये इत्तफाकिया मुलाकात उसकी बुलाहट की राह में एक बहुत बड़ा अहम मोड़ साबित हुई। वो फौरन ही करीबी चर्च में जाकर पाक संदूक के सामने गिर पड़ी और उसको सजदा किया। वो यीशु के पांव पर गिर पड़ी और उससे मिन्नत करके कहने लगी कि ऐ खुदावंद यीशु मसीह, मुझ पर अपने आप को जाहिर कर और मुझे बता कि मैं अब क्या करूं। फिर उसने अपने दिल में ये आवाज सुनी। खुदावंद यीशु मसीह ने उसको उसके दिल की आवाज में कहा कि फौरन वारसा चली जा। वारसा मेरे अजीजों पोलैंड में एक जगह है, वहां तुम एक कॉन्वेंट में जाकर दाखिल हो जाओगी। और वो बिला झिझक अपनी गुज़श्ता जिंदगी को छोड़कर कॉन्वेंट की तलाश करने वारसा चली गई। लेकिन जहां भी वो गई, आगे से इनकार सामने आया और कोई भी कॉन्वेंट वाले उसको लेने के लिए तैयार नहीं थे। बिलाखिर उसको रहमत मरियम की सिस्टर्स की जमायत में कॉन्वेंट में जगह मिल गई। क्योंकि वो अनपढ़ थी, इतना पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उसको किचन में लगा दिया गया, एक किचन में खाना पकाने के लिए। या फिर जब फारिग होती थी किचन से, तो उसको गार्डनिंग के काम में, बागबानी के काम में, एक गार्डन में काम करो, उसको उस पर लगा दिया गया। लेकिन यहाँ पर मेरे अजीजों, जब खुदावंद कोई काम लेना चाहते हैं हमसे, तो वो हम अनपढ़ हों या हमारी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, खुदा उसको नहीं देखता। खुदा हमारे दिलों को देखता है, खुदा हमारी जुस्तजू को देखता है और खुदा हमारे जोश और जज्बा को देखता है। खुदावंद ने इस अनपढ़ राहबा से, सिस्टर से काम लेना था। खुदावंद उस पर कई दफा जाहिर हुआ और खुदावंद ने उसको कहा कि दुनिया में जाकर मेरे रहम की जो है वो लोगों को बताओ कि मेरा रहम क्या है। मेरा रहम जो है, मेरा दिल जो है एक रहम का समंदर है और उस समंदर की गहराई हम नहीं नाप सकते। इतना गहरा है, इतना गहरा है कि कितना भी कोई गुनाहगार शख्स हो, वो अगर मेरे पास आए और मुझसे रहम की अपील करे, तो मैं उस पर रहम करूंगा और उसे मुआफ कर दूंगा। खुदा ने सादा राहबा को, सिस्टर को चुना ताकि वो हर इंसान के लिए कलाम के मुताबिक खुदा के रहम, उसकी भरपूर मोहब्बत
اور سچائی کا دنیا میں اعلان کرے اور دنیا کو خدا کے قریب لے کر آئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یسوع کے الہی رحم کا تجربہ کریں۔ اور اس نے وہی کیا جو خدا نے اسے کہا تھا کہ لوگوں کو میرے الہی رحم کے بارے میں بتاؤ کہ آپ میرے لوگ ہو، آپ لوگ میرے پیار اور رحم کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے۔ سسٹر فوسٹینا نے مسیحی ایمان اور نیکی کے کاموں کو فروغ دیا اور 33 سال کی عمر میں وفاداری کے ساتھ اپنے رسالتی کاموں کو سر انجام دیتے ہوئے اکتوبر 1938 کو تپے دق کے مرض کی باعث کانوینٹ میں انتقال کر گئی۔ میرے عزیزو، اس کی جو ڈیتھ ہے، اس کی جو انتقال ہے، کب ہوا؟ 33 سال کی عمر میں۔ 33 سال کی عمر میرے عزیزو بہت ہی ایک جوان عمر ہے، اور تپے دق کی بیماری سے وہ جو ہے کانوینٹ میں انتقال کر گئی۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، ہم پر کئی دفعہ ظاہر ہوا، تو ہم کیوں نہ اسے اپنی بیماری کی شفا مانگے، اور پہلے ہم خداوند یسوع مسیح تیرا کام ہم بعد میں کریں گے، پہلے ہمیں شفا دے۔ اور پھر جب خدا ہمیں کوئی کام دیتا ہے تو ہمیں مشکلات بھی کتنی ہوتی ہیں، لیکن ہم اکثر ہمت ہار جاتے ہیں۔ لیکن اس راہبہ نے، اس سسٹر نے، سسٹر فوسٹینا نے کوئی ہمت نہیں ہاری، اور اس نے کبھی بھی خداوند یسوع سے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ مسیحی سفرنگ جو ہے، مسیحی ایمان میں جو تکلیفیں آتی ہیں، ان کو بھی ہمیں سہنا ہے، ان کو بھی ہمیں برداشت کرنا ہے۔ کسی دن میں یہ میسج بھی دوں گا کہ کرسچن سفرنگز کیا ہوتی ہیں، اور ان سفرنگ جو ہوتی ہیں، وہ جو ہمیں دکھ تکلیفیں اس دنیا میں، اس زندگی میں ملتی ہیں، وہ ہمارے لیے میرے عزیزو، ہمارے ایمان کے لیے، خدا کے ساتھ ہمارے تعلقات کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے وہ ہماری زندگی میں بہت ضروری ہیں۔ تو اس طرح یہ سسٹر، یسوع مسیح کی عمر بھی 33 سال تھی جب اس کو صلیب پر چڑھایا گیا، اور یہ سسٹر بھی 33 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ 18 اپریل 1993 کو پاپائے اعظم جان پال دوئم نے سسٹر فوسٹینا کو سعادت ابدی کا خطاب دیا۔ 30 اپریل 2000 کو انہیں سین کا رتبہ، مقدسہ کا رتبے پر بلند کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس دن کو، یعنی عید پاشخا، ایسٹر کے دوسرے اتوار کو، جو کہ وائٹ سنڈے کہلاتا ہے، عید رحمت الہی کا، ڈیوائن مرسی کا دن مقرر کیا گیا۔ میرے عزیزو، ڈیوائن مرسی کی پاک ماس اور اعتراف، ایسا اعتراف ہے، ایسی پاک ماس ہے کہ اگر ہم یہ کر لیں، دبئی میں جب ہم لوگ تھے تو وہاں پر اتنے لوگوں کی اعتراف کے لیے لائنیں لگی ہوتی تھی کہ وقت نہیں ملتا تھا، اور کتنے کتنے فادر بیٹھے ہوتے تھے اعتراف کرنے کے لیے۔ ڈیوائن مرسی پر جو اعتراف کرے گا، جو ایک کنفیشن کرے گا، وہ اعتراف میرے عزیزو ایک بہت بڑا اعتراف ہوگا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ وہ ایسا ہو جائے گا کہ وہ اعتراف کرنے کے بعد جب وہ پاک شاکت لے گا ڈیوائن مرسی سنڈے پر، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے بپتسمے کے بعد انسان بالکل برانڈ نیو ہو جاتا ہے، ویسا ہو جائے گا۔ تو اس برانڈ نیو کے بعد اگر اس شخص کی موت ہو جائے، انتقال کر جائے، مر جائے، تو وہ سیدھا آسمان پر جائے گا۔ تو میرے جو کتنی فضیلت ہے، کتنی اہمیت ہے ڈیوائن مرسی کی۔ اور کہتے ہیں ایک فادر ہیں، امریکہ کے فادر ہیں، جو کہ ڈیوائن مرسی کے شرائن میں امریکہ میں وہ ان کے لیڈر ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، ڈیوائن مرسی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی نجات کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہمیں جو ہے خدا سے رحم کی اپیل کرنی ہے، اور ہر وقت خدا سے رحم مانگتے رہیں۔ اور خدا مسیح نے کہا ہے کہ جو میرے رحم کے دروازے میں سے داخل نہیں ہوگا، اس کو میری عدالت کے دروازے میں سے داخل ہونا پڑے گا۔ اور میرے عزیزو، اس کی مقدسہ فوسٹینا نے اپنی ساری ملاقاتوں کو قلم بند کیا۔ اس نے اپنی ایک ڈائری لکھی۔ مقدسہ فوسٹینا کی یہ ڈائری جو ہے اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے۔ کوشش کریں اس کو حاصل کریں اور اس کو پڑھیں، آن لائن بھی مل جائے گی۔
اور اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے انکاؤنٹر ہوئے مقدسہ فوسطینہ کے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انکاؤنٹر ہوئے، اس کا آمنا سامنا ہوا، خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا۔ ڈیوائن مرسی کی یہ تصویر جو نظر آتی ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میری اس طرح کی تصویر بناؤ، اس امیج کو پوری دنیا میں پھیلاؤ، اور اس امیج میں یہ دو طرح کی امیج ہے، ایک 1934 میں بنی اور ایک اس کے بعد میں شاید 1944 میں اس طرح سے کچھ بنی، دو تصویریں، ایک پرانی ہے ایک نئی ہے، ڈیوائن مرسی کی تصویریں۔ اس کے سامنے اگر آپ 3 بجے یہ ڈیوائن مرسی کا چیپلٹ کریں گے تو اس کا بہت بڑا فضل آپ کو ملے گا، اور خدا آپ پر رحم کرے گا، آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی، آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیزو، یہ تھا ڈیوائن مرسی سنڈے، اور اس کی اہمیت، فضیلت، اور جو مقدسہ فوسطینہ کی حالات زندگی، اور ہمیں دوسروں پر رحم کرنا ہے۔ تو یہ آج کے کلام میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے دوسروں پر رحم کرنا ہے، اور ڈیوائن مرسی سنڈے کی جو ہے وہ کیا اہمیت ہے، اور یہ کہاں سے شروع ہوا۔ خداوند یسوع مسیح ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا کرے، باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے، آمین۔ آمین۔